روح کی کوئی عمر بتا سکتا ہے؟ آپ جائیے چھوڑ کر آئیے کہ ہم بات کوئی آئے سر چھوڑ کر آئیے، یہ آسان باتیں نہیں ہیں، بہت مشکل باتیں ہیں۔ اور روح ہو تمہیں اپنی عمر ہی نہیں معلوم ہے، کب روح بنائی تھی اللہ نے؟ آدم علیہ السلام کے پشت نکالا تھا، اقرار دیا تھا، اور خالی روح ہوا نہیں نکالی تھی، وجود تھا، حیولہ تھا، بلکہ ایسا تھا جو بول سکتا تھا، جو سن سکتا تھا۔ اللہ نے پوچھا آپ کے علم میں نا وقت دوران سے بدل جائے گا، آپ اتنے پڑھے لکھے اتنے جلسے سنے میں، لیکن موٹے چربیوں میں مر جاؤ گے، قبر کی آگ میں پگھلو گے اگر یہ باتیں نہیں سمجھو گے کہ تمہارے جسم میں اصل چیز روح ہے، اور یہ کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روح نکالی گئی، روح ہی نہیں نکالی گئی، پورا اس کا حیولہ بشریت تھا۔ جبھی تو اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اچھا دنیا بیچ کے آدم آئے، اب اس کے بعد ہماری روحیں کب سے ہزاروں لاکھوں سال اللہ ہی جانتا ہے، آسمانوں میں رہی، انبیاء آئے، نبی آئے، بھیجا نہیں، روکے رکھا روکے رکھا روکے رکھا روکے رکھا روکے رکھا روکے رکھا، ہماری روحوں کو روکے رکھا، اتنا طلب کیا، پہلے حضور کو بھیج دیا، پھر ہم کون کی امت میں بھیجا، شفاعت کرنے والے کی امت میں بھیجا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میری بات مانو میرے پیچھے آؤ ایمان لاؤ، گرو گے تو میں سنبھال لوں گا، لیکن صرف حضور ہیں فرماتے ہیں آ جاؤ ایمان لے آؤ میرے پیچھے پیچھے چلو، گرو گے تو میں اٹھا لوں گا۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں۔ پھر ایک سوال، سب روحیں موجود ہیں نا، یہ روح کس چیز سے بنی ہے؟ یار تم روح لیے بیٹھے ہو، یہ پتہ نہیں ہے جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی پانی آگ، تمہارا نہیں بنا ہے مٹی سے، تم میں سے کسی کا مٹی دکھا دو، کسی کا مٹی سے نہیں بنا ہے، صرف آدم علیہ السلام کی مٹی سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھڑکتے مٹی سے جو پتلا بنایا وہ آدم علیہ السلام۔ جب روح داخل کی تو پتلے کچھ اور ہو گئے، اور جب نور مصطفیٰ داخل کیا تو وہ بھی کچھ اور ہی ہو گیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اے ہم مٹی کے، مٹی میں جا کے مل جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، ایک پتلا مٹی کا ہو اور اس سے کروڑوں ارب انسان پیدا ہوتے رہے، مٹی کا اثر اتنا ہو کہ مٹی میں ملے تو مٹی ہو جائے، تو جس نور سے نسبت جو رکھے گا وہ کیسا نور ہوگا؟ جس کو حضور سے نسبت ہوگی، حضور کی اولاد اول، اور پھر محبت، پیروی، سنت پہ عمل کر کے، عربی نہ جانتے ہوئے بوڑھے آدمی دور سے آئے ہوئے ایسے ہو جائے کہ حضور گلے لگائے اور کہے سلمان میرے اہل بیت میں ہیں، تو اتنی محبت کرو اور اتنے قریب ہو جاؤ، حضور کی سنتوں کو اپنا لو کہ نسل سے ہونا ایک بات ہو، لیکن نسل کا پانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حضور کا وصف پانا
اختیار میں، ان کی سنت پہ اتباع کرو، ان کے کہنے پہ چلو، تو حضور خود تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ روح جو ہے مادے سے نہیں بنی ہے، کس چیز سے بنی ہے؟ صرف سنی جواب دے سکتا ہے، نور مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار یہ دیکھو، یہ انعام دینے والی باتیں بچے مجبور کر دیتے ہیں۔ چلو بھائی انتظامیہ، مولانا کو ہدیہ دینے والا میرے پاس ہے، لیکن کسی عنوان اس کو 100 روپے دو انعام۔ یہ میں اس میں پہلے شک تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو تمہارے پاس نہیں ہو گیا، میرے پاس ہوگا، یہ لو یہ دو، یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں دینے دوں۔ آپ یاد ہے محفل شروع ہوئی تو میں نے کہا یہ بچہ عالم بنے گا، کہا کہ نہیں کہا میں نے، اور جواب بھی اس نے دیا۔ اور یہ دنیا اتنی سچی بات ہے کہ کوئی پوچھے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھے، روح کیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، جس چیز کے بارے میں پوچھے کہ آسمان کس چیز سے بنا ہے، کہنا نور مصطفیٰ سے بنا، سورج چاند کس سے بنے ہیں، حضور کے نور سے بنے۔ کتنا اس کے بعد یہاں آنے اللہ نے حضور کی نسبت کلمہ عطا فرما دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر یہ ایسے نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی شان جو ہے بالکل اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مولا علی کی اور حضور کو اسباق دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اب صرف 3 مشہور باتیں یاد کر لو، بیٹا پڑھ لو گے، تم بھی قرآن پڑھ لو گے، قرآن پڑھ رہے ہو، اس کا ارادہ ہے کچھ پڑھنے کا، پڑھ لو گے۔ کیا بات ہے، عمر بھر مدنی قاعدہ پڑھنا۔ اچھا، حساب آسان ہو گیا۔ ہمارے بزرگ تھے، صوفی گزرے، کتاب پڑھ رہے تھے، قاعدہ بند کر دیا، چلے آئے، کہا کیا ہوا، کہا میرے لیے بہت کافی ہے، کہا کیا، 3 جملے تھے اس میں، کہا لکھا تھا، شروع کی اردو کتابوں میں ہوتا تھا، چپ رہے، چپ رہے، یہ پہلا سبق۔ چپ رہے، سچ بول، مت ڈر۔ کیا بات، انہوں نے کہا بس میں زندگی پر یہی کروں، چپ رہوں گا، بولوں گا تو سچ بولوں گا، اور جب سچ بولوں گا تو ڈروں گا۔ تو کوئی بات نہیں، لگ جائے۔ اب 3 باتیں سب کو یاد ہیں، لیکن میں نے جو بکواس کی، وہ جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، حضور کی شان اتنی بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مولا علی اور حضور اسباق اور دادا صاحب یہ مزار والے یہ کیا دے سکتے ہیں فلاں۔ 3 باتیں یاد رکھیے، معلوم ہے آپ کو، پہلا ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے مرتبہ حفظ مراتب کا خیال کر لیا، اللہ اللہ ہے، محمد رسول ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو کوئی مشرک نہیں کہہ سکتا حضرت مجھے سبزی بھی ہے، اور ایک خود ان کو پہنا ہی ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے حضرت مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، میری
کل کے لیے کچھ بچا کے رکھو، کل جو ویران ہے، کل جو سنسان۔ اللہ، کتنے علماء آئے بیان کر کے چلے گئے، پاکستان جا کے دیکھو کوئی جاتا ہے، لیکن حضور کا بیان کرنے والے طالب سعیدی کو لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم صدلی کو سمیلنے والے بھولے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، فی جلال صاحب وہ نہیں بھولے ہیں۔ اور بہرحال، اور ایک بہت بڑی ہستی لاڈی بھی رہ کے گئی، قدر نہیں کی، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ عزیز العالیہ سید یوسف علی جعفری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ گلزار مسجد بند چھوڑ کے مسجد تھی، اور اس میں وہ خطیب تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی۔ بہرحال تو کسی کو اپنی زبان ٹھیک کرنی ہو تو ان کی کتاب پڑھے، اپنے ایمان کی درستگی ہو تو ان کی کتاب پڑھے۔ لیکن نانی میں اور ان کے بیٹے بچوں کی مٹھائیاں اور ٹافی اور بسکٹ کر کے آپ کو جانتے ہیں اس طرح زندگی گزاری۔ بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تقریب ختم ہے، یہ کافی ہے، سارے الزامات کا رد ہے۔ جب ایک مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغمبر نمائندہ ہے۔ اور تیسرا کلمہ ہے جو یہ اولیاء اللہ کی کرامات کا دفاع ہے، ڈیفنس ہے، کہ یہ کیسے ان کی دعا سے کام بنتے ہیں، یا یہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف، یہ جو دیتے ہیں ان کی دعا سے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت نیکی کی ہو یا کسی کمزوری کی، سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ان کی جو اپنی ولایت ہوتی ہے، یہ کرامتیں مشہور ہوتی ہیں، کام بن گیا، اولاد ہو گئی، آسانی سے ماشاءاللہ کتنا فیضان، شادی میاں کا ڈنکا تھا، دنیا بج رہا ہے۔ تو یہ کرامتیں اولیاء کی مشہور ہوتی ہیں، لیکن ولایت، خود ولایت مستور ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تم گھر والوں کو، چراغا کو مٹھائی کو دیکھ رہے، پھول کو دیکھ رہے، لنگر کو دیکھ رہے، دادا صاحب کا لنگر ہو یا بابا صاحب کا لنگر ہو، یہ ان کی مشہور باتیں ہیں۔ جو ان کی ولایت مستور ہے نا، وہ یہ ہے کہ بابا کا لنگر چل رہا ہے اور خود کاٹ کی روٹی چبا رہے ہیں۔ ولایت کا یہ رخ ہے، ولایت کا رخ یہ ہے، جو ان کا رب سے تعلق ہے۔ حضرت علی کا ایک شخص بھوکا، آج جاؤں امیر المومنین کے گھر جاتا ہوں، وہاں کھانا وہاں کھاؤں، گھر میں پوچھا نہیں دیکھا، بہرحال مسجد پہنچے، مسجد میں کوئی اور نہیں تھا، ایک بڑے صاحب پانی کا پیالہ لیے بیٹھے تھے، سوکھی روٹی لیے بیٹھے، بڑے حیران ہوئے۔ گھر پہنچے، امام حسن رضی اللہ عنہ، ٹکڑے ٹکڑے لفظ بولوں گا تاکہ دعا۔ امام حسن کیا بات ہے؟ کہا میں بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ آئیے 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 آئیے، دروازہ کھولا، مہمان خانہ کھول دیا، کھانا لگا دیا، طرح طرح کھانا سامنے رکھے۔ وہ جو کھانے دیکھے انہوں نے تو روٹی اٹھائی اور اس پہ پھر شوربہ بوٹی ایک دو رکھنے لگے۔ تو امام حسن نے کہا تو بتانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو لے جانا ہو تو بعد میں لے جائیے۔ کہا نہیں نہیں، مسجد میں ایک ضعیف آدمی بیٹھے ہیں اور سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے،
امام حسن نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ میرے والد مولا علی ہیں۔ دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، مہمانوں کے لیے ایسا کھانا اور اپنے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ مومنین کے لیے ہے، یہ امیر المومنین کے لیے ہے۔ نعرہ حیدری علی لگا کے تو کھاؤ پیو، چرس پیو، نشے کرو اور نعرے لگاؤ، خدا کی قسم تمہیں مولا علی سمجھیں گے۔ توبہ کرو، علی علی کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، علی کے نقش قدم پہ چلنے سے ولی ہوتا ہے۔ ہاں علی علی کہنے سے بھی ہو سکتا ہے، اگر برائیوں سے بچے نا تو پیر کا نام لینے سے بھی آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرشد کا نام وظیفہ بن جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا مرشد کے سوا، اللہ، اور وہاں سے آواز آتی ہے چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کہ جس کا مرید ہے، مجھے بچا کے چلنا ہے اللہ علی سے، ہمیں جو کچھ ملا ہے ان سے ملا ہے، تو فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا نام لے کر اللہ اکبر، جن کی ریش مبارک سینے پہ چھائی ہوئی، کسی یہودی نے کہا وہ اس کی داڑھی چکوں کہ یہودی جیسے آدمی ایک طبقہ رکھتا ہے، قدرتی ہو تو کوئی بات نہیں، تو اس نے کہا غری سے مذاقت کہا کہ ہماری داڑھی تو چھوٹی چھوٹی سی ہے، آپ کی داڑھی اتنی گہری ہے، کہا ہاں زمین اچھی ہو تو اچھی فصل آتی، زمین اچھی ہو تو اچھی فصل آتی ہے، تو اگر ان کے نام لیوا ہو تو یاد نیت کرو، کچھ آگے بڑھو، کلمہ تو یاد رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو کوئی مشکل ہوتی ہے، میری بوتل میں پانی گرم دے دو، تو آپ یقین مانے سچ بول رہا ہوں میں، وہ بے بولتا رہا 25-30 سال یہاں چیزاں ہوں گلیوں میں، اور ان کا نام لینے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے میرے ہاتھوں میں توبہ